بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. ناظرین کرام، آج میں پھر آپ کے سامنے قصۃ اللغة العربیہ کے اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے 2 ویڈیوز آ چکی ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آج میں تیسری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں. ان اشعار میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آئیے پہلے ان کے معانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اشعار کو سمجھیں گے، تعبیرات کو سمجھیں گے، استعمالات کو سمجھیں گے اور ترکیبات کو سمجھیں گے. المنعت، المنعت، عزت اور طاقت، یہ دونوں اس کا تلفظ ہے، المنع اور المنع. العز والقوة، تفنن يتفنن تفننا، تخلیق کرنا، کوئی چیز پیدا کرنا، نوع کا ہونا. تفنن الشيء تنوعت فنونه. نعب ينعب وينعب نعبا، چیخنا، کان کرنا. نعب الغراب، نعق صوت صاح. الربيع، موسم بهار، أحد فصول السنة الأربع بين الشتاء والصيف. زجر يزجر زجرا، زجر الطائر رماه بحصات، پتھر مارنا. عثرة، جمع عثرات، وعثرات ٹھوکر، پھسلن. العثرة أي زلة، حفوة، محنة. شتات، اختلاف، مختلف. تفرقات، تفرقات. آئیے اب اشعار کو اور اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں. شاعر حافظ ابراہیم عربی زبان کی زبانی کر رہے ہیں، گویا کہ عربی زبان یہ کہہ رہی ہے: ارى لرجال الغرب عزا ومنعة وكم عز اقوام بعز لغات. میں مغرب کے افراد کے لیے، مغرب کے لوگوں کے لیے عزت اور طاقت دیکھ رہی. وَكَمْ عَزَّ أَقْوَامٌ بِعِزِّ لُغَاتِ، اور کئی قومیں کتنی ہی باعزت ہوئی زبانوں کی عزت کی وجہ سے، زبانوں کی طاقت کی وجہ سے. عربی زبان یہ کہہ رہی کہ اہل مغرب کے لیے، مغرب کے افراد کے لیے میں عزت اور طاقت دیکھ رہی ہوں. اور وہ عزت اور طاقت کس وجہ سے ہے؟ ان کی زبان کی وجہ سے ہے. یعنی زبان کو اتنا انہوں نے فروغ دیا اور اس زبان میں اتنی تحقیق کی، اتنے انکشافات کیے، اتنے کام کیے کہ وہ زبان پوری دنیا پر چھا گئی. آج اسی زبان میں بحث و تحقیق اور ریسرچ ہو رہے ہیں. آج وہی زبانیں آفیسز اور کمپنیز اور ایمبیسیز کی زبان بن چکی ہیں. لوگ اسی میں بات کرنا فخر سمجھتے ہیں، ہم کلام ہونا چاہتے ہیں. آگے دوسرے مصرعے میں یہ کہہ رہی ہے کہ کئی قومیں زبانوں کی عزت اور طاقت کی وجہ سے کتنی ہی باعزت ہوئی. اس کی ایک مثال چائنا بھی ہے اور اہل مغرب بھی ہے. یہاں پر بعز لغاتی بھی، جو لغاتی ہے نکرہ ہے لیکن اس کے نیچے کسرہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ ضرورت شعری کی وجہ سے. علی رجال الغرب عزا ومنعة، ارا کا مفعول بھی ہے، عزا ومنعة، اس لیے یہ منصوب ہے. کم جو ہے وہ خبریہ ہے جو کثرت کو بتاتا ہے. کتنی ہی باعزت ہوئی کئی قومیں زبانوں کی عزت کے ذریعے. اتوا اہلهم بالمعجزات تفننا فیا لیتکم تأتون بالکلمات. ان لوگوں نے اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے خانوادے کے پاس، اپنی فیملی کے پاس خرق عادت چیزیں، تخلیقات، معجزات لے کر کے آئے، طرح طرح تفننن، طرح طرح کے. تفنن تفنن تفننن، تفنن الشیء ای تنوعت فنونه، طرح طرح کے معجزات لے کر کے. عطا با کے سلے کے ساتھ آتا ہے کسی چیز کو لے کر کے آنا، اور ایسے سمپل آتا ہے آنا. اتو اہلہم، اہل مفعول بھی ہے عطا کا. فیا لیتکم تأتون بالکلمات، اے کاش تم چند الفاظ، چند کلمات، چند مترادفات ہی لے آتے. یعنی عربی زبان اپنے فرزندوں سے شکوہ گو ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اہل مغرب نے تو اتنے کرامات کیے، اتنی چیزیں، اتنی تخلیقات کی، اتنے ایجادات کیے،
اتنے انکشافات کیے، اور تمہارا یہ حال ہے، تمہاری اتنی بے پرواہی اور سستی اور کاہلی ہے کہ تم اپنی زبان میں چند الفاظ بھی نہیں لا پا رہے ہو، چند مترادفات بھی نہیں لا پا رہے ہو. تم اتنے سست اور کاہل اور بے پرواہ اور نالائق ہو، تم اتنے گرے ہوئے ہو کہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم اپنی زبان سے بھی بے رغبتی کیے ہوئے ہو اور بے رغبتی اختیار کیے ہو. اے کاش کہ تم چند الفاظ ہی الفاظ لے آتے، چند مترادفات لے آتے. تمہارے جرائد، رسائل، صحف مترادفات کی غلطیوں سے بھرے پڑے ہیں. ایطربکم من جانب الغرب ناعب فیا لیتکم تأتون بالکم. دیکھیں عطا با کے صلے کے ساتھ یہاں پر بھی آیا ہے، لے کر کے آنا. لیتکم یہ پہلے ایطربکم من جانب الغرب ناعب ینادی بوعدی فی ربیع حیاتی. کیا تمہیں مغرب کی جانب سے کوئی چیخنے والا خوش کر دیتا ہے، کوئی کاں کاں کرنے والا خوش کر دیتا ہے، جو چیخنے والا میری زندگی کے بہار میں مجھے دفن کرنے کی آواز لگاتا ہے، صدا لگاتا ہے، پکار لگاتا ہے. یعنی مغرب کی جانب سے کوئی آواز آتی ہے تو تم خوش ہو جاتے ہو، اچھل پڑتے ہو، کود پڑتے ہو، اور اس آواز کو، اس صدا کو، اس پکار پر تم لبیک کہتے ہو، اور اس بات کو تم سر آنکھوں پر رکھتے ہو، اور پھر اس کے کہنے پر، اس کے بہکاوے پر تم میری زندگی کے بہار میں وہ یعنی جو پکار رہا ہے اس کی منشا تو یہ ہے کہ عین میری زندگی کے بہار میں عنفوان شباب میں مجھے زندہ درگور کرنے کی سزا لگا رہا ہے. اس کی منشا یہ ہے، مجھے مٹا دینے کی منشا ہے، مجھے ختم کر دینے کی منشا ہے. لیکن اس کی پکار پر تم خوش ہوتے ہو. تمہارا یہ حال ہے، مغرب کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر لبیک کہتے ہو، اور تم خود اپنی زبان سے بے رغبت ہو، بے پرواہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو عین میری زندگی کے بہار کے ایام ہیں، اور ان بہار کے ایام میں یہ کہنا کہ میں بانجھ ہو گئی ہوں اور مجھے زندہ درگور کرنے کی اور مٹانے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے ناقابل قبول بات ہے. وَلَوْ تَزْجُرُونَ الطَّيْرَ يَوْمًا عَلِمْتُمْ بِمَا تَحْتَهُ مِنْ عَثْرَةٍ وَشَتَاتٍ. اگر تم کسی دن پرندے کو پتھر مارو تو تم جان لو اس چیز کو جو اس کے نیچے ٹھوکر ہے، جو اس کے نیچے پھسلن ہے، اور اختلافات اور تفرقات ہیں. یہاں پر عربی زبان یہ کہہ رہی ہے پرندے کو اگر تم کسی دن پتھر مارو، یعنی اگر تم کسی دن اخبار، جرائد، رسائل کو اٹھا کر کے دیکھو، ان کی سطروں پر نظر ڈالو، تو تم جان لو گے کہ ان میں مترادفات کی، کلمات کی، الفاظ کی، استعمالات کی کتنی غلطیاں ہیں اور کتنے غیر مناسب تعبیرات استعمال ہوئے ہیں. یعنی تمہاری زبان سے اس قدر بے رغبتی، بے پرواہی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. اگر تم کسی دن پرندے کو پتھر مارو، وَلَوْ تَزْجُرُونَ الطَّيْرَ يَوْمًا، طیرہ مفعول بھی ہے تزجرون کا، اسی کے اندر فعل ہے، فاعل ہے، اور یومن جو ہے وہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ظرف ہے زمان. علمتم بما تحتہ، تم جان لو گے اس چیز کو جو اس کے نیچے ہے، یعنی اس پرندے کے نیچے پھسلن، ٹھوکر اور اختلافات. اس کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر کیا مراد ہے. پرندے سے مراد یہاں پر اخبار، رسائل، جرائد ہے، کہ اگر تم اس کو کسی دن پتھر مارو، یعنی تم اس کو کھول کر کے دیکھو، اس کی ورق گردانی کرو، تو اس کے نیچے جو لغزش، ٹھوکر ہے اور جو اختلافات ہے اسے جان لو، یعنی مترادفات کی غلطی سے تم واقف ہو جاؤ گے. تو عربی زبان یہ کہہ رہی ہے. امید ہے کہ آپ ان کے معانی مطلب سمجھ گئے ہوں گے. دوران ترجمہ تشریح کو کوئی چوک ہو تو اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے. جو اشعار رہ گئے ہیں اس پر میں آئندہ ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں گا. مع السلامہ.